اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: هذا من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق، كما قال عبد الرزاق الثوري خالدا بن سيرين أنه قال في قوله تعالى: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إن أخذ منكم رجل شيئا فخذوا مثله. وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم، واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفي عن المشركين فأسلم رجال ذو مناة فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الخلاف ونزلت هذه الآية ثم نسخ ذلك بالجهاد. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اس کو کہتے ہیں مسئلہ قصاص، کہ اگر کسی شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، مثلا اس نے آپ کی انگلی توڑی ہے، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کی انگلی توڑ سکتے ہیں. والجروح قصاص، یعنی جتنا اس نے زخم لگایا ہے اتنا لگا سکتے ہیں. اسی طرح اگر اس نے ہاتھ کاٹا ہے، دانت توڑا ہے، ٹانگ توڑی ہے، منع یہ ہے کہ جتنا اس نے آپ کو جسمانی اور بدنی نقصان پہنچایا ہے اتنا بدلہ لینے کا اسلام آپ کو حق دیتا ہے، اجازت دیتا ہے. اگر قتل کیا ہے تو قصاص ہوگا، اگر اس نے کوئی عضو توڑا ہے تو عضو توڑا جائے گا. تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. لیکن اس میں دو قول ہیں. بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ جسمانی اور بدنی امور سے ہے، لیکن مالی امور سے نہیں ہے. لیکن بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں یہ حکم عام ہے. اگر کسی بندے نے آپ کی 100 ریال کا نقصان دیا ہے یا لیا ہے تو آپ اتنا لے سکتے ہیں، نہیں ایک پیسہ زیادہ نہیں لے سکتے. زیادہ لیں گے تو پھر ظلم ہوگا، پھر آپ جو ہے بجائے مظلوم ہونے کے ظالم بن جائیں. اگر ایک آدمی کے آپ ملازم ہیں، وہ ظالم ہے، اس نے تنخواہ نہیں دی لیکن اس کے پیسے آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں تو آپ اپنے حق کے مطابق لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ لینے کا آپ کو حق نہیں. اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی، جیسے کہ دوسری آیت مبارک میں ہے وَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، کہ اگر کوئی آدمی اپنے اس نقصان پہنچانے والے کو معاف کر دے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اس آیت میں بھی فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ کہ اگر تم بدلہ نہ لو اور تم معاف کر دو، تو یہ معاف کرنا جو ہے یہ بہت بڑا بہتری ہے اور بہتری اور خیر ہے صبر کرنے والوں کے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے، آقائے دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا بدلہ کبھی نہیں لیا۔ حضور پاک نے اپنی ذات کا کبھی بدلہ نہیں لیا، حتیٰ کہ جب خیبر میں ایک یہودیہ عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا اور صحابہ نے وہ کھا لیا اور صحابہ شہید ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا لیا، لیکن حضور نے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے بھی اپنی جان کو نقصان پہنچا تو بدلہ نہیں دیا، ہمیشہ معاف کر دیا، ہمیشہ درگزر فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے صبر کی بڑی مثال کیا ہوگی کہ میرے آقا کے سب سے بڑے دشمن اعداء اسلام، اعداء دین، فتح مکہ والے دن سارے کے سارے قیدی بن کے حضور کے سامنے پیش ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو شیبہ کے فلاں شخص کو لے آؤ جس کے پاس کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی تھی۔ تو صحابہ کرام نے اس کو ڈھونڈا، وہ گھر میں چھپا ہوا تھا، تو اس کو اس کی والدہ نے کہا کہ اب چھپنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب مکہ فتح ہو چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت دی اور غلبہ دیا ہے، قریش جو ہیں وہ آج ختم ہو گئے، مٹ گئے، شکست کھا گئے، تو آپ جا کے پیش ہو جائیں۔ تو وہ حضور کی خدمت میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے ایک دن تم سے کعبۃ اللہ کی چابی مانگی تھی کہ مجھے چابی دے دو تاکہ میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو کے سکون سے عبادت کر سکوں، تو تم نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ تم مکے والوں کو، قریش کو، سرداروں کو چابیاں دیتے تھے، لیکن مجھے چابی نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کوئی آدمی، آپ نے کہا چابی لاؤ، اس نے چابی دے دی، حضور پاک نے چابی ہاتھ میں پکڑی اور فرمایا آج کوئی ہے جو میرے ہاتھ سے یہ چابی چھین لے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، اب آپ سے کون لے سکتا ہے؟ آج تو اللہ نے آپ کو فاتح بنایا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، اسلام کا پرچم لہرا گیا ہے، کفر شکست کھا گیا ہے، تو آپ سے کون چابی لے سکتا ہے؟ لیکن یہ دیکھیں میرے مدنی کا صبر، اور صرف صبر نہیں، صبر کے بعد الٹا اور احسان کہ حضور پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے کعبۃ اللہ کی وہ چابی جو تھی اس کو پکڑائی اور ساتھ دعا دی اور فرمایا خذها خالدۃ خالدۃ لا یأخذها منک الا ظالم۔ حضور نے فرمایا کہ یہ چابی تم رکھو اور ہمیشہ تیرے خاندان میں رہے گی، تم سے کوئی نہیں لے گا مگر کوئی ظالم بادشاہ ہوگا۔ تو آج حضور کی اس دعا کا اثر ہے کہ 1424 سال گزر گئے، آج بھی وہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے، آج بھی وہ چابی جو ہے بنو شیبہ کے پاس ہے، اور بادشاہ انتظار کرتے ہیں جب تک وہ دروازہ نہ کھولے، کیونکہ یہ اعزاز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا۔ تو یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل، اور حضور پاک نے اپنی امت کو نمونہ دکھایا
اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ قریش کے سردار جتنے پکڑے گئے ہیں کہہ دیا ان کو لے آؤ. اب سارے حضور کے سامنے سب نگوں کھڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے والوں، تمہیں یاد ہے کوئی ایسا ظلم ہے جو تم نے ہمارے ساتھ نہیں کیا؟ کوئی تمہاری ترکش میں ایسا تیر ہے جو ہم پہ نہیں چلایا؟ تمہارے پاس کوئی ایسے کانٹے ہیں جو ہمارے رستے میں نہیں بچھائے گئے؟ آج بتاؤ کہ تمہارے حق میں کیا فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، واقعی ہم نے ظلم کیا ہے، لیکن آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ ایک رحم دل بھائی جو فیصلہ کرے گا ہمارے لیے بہتر ہوگا. حضور پاک نے فرمایا کہ آج میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے بعد میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو. یعنی اندازہ کریں حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ چلو میں تمہیں سزا نہیں دیتا لیکن مسلمان ہو جاؤ. حضرت فرمایا نہیں، انتم الطلقاء، آزاد ہو، اسلام لاؤ نہ لاؤ جہاں مرضی ہے جاؤ، تمہارے لیے کوئی سزا نہیں. تو یہ ہے وہ مقام وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اسی طرح اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے دشمنی کی ہے تو تم احسان کرو. اگر تم دشمنی کا بدلہ احسان سے دو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ تمہارے اس احسان سے ہو سکتا ہے کہ کل جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا دوست بن جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دشمنی کو دوستی میں بدلتا ہے. تو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں جو تکلیف پہنچائی جائے اس کا بدلہ لینا شرعاً ہمارا حق ہے، لیکن اگر کوئی مہربانی کر کے معاف کر دے تو یہ معاف کرنا جو ہے یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں باعث اجر ہے اور باعث ثواب ہے، اور اپنے نفس کو قابو کرنا جو ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے. اسی طرح روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں، کہ ایک بادشاہ تھے، وہ اپنے مہمانوں میں بیٹھے تھے اور ان کی قریب جو ہے وہ کھانا لگا رہی تھی اور کھانا سرو کر رہی تھی، تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈونگا تھا سالن کا. تو اس بیچاری کا پاؤں پھسلا یا کیا ہوا، وہ ڈونگا جو ہے بادشاہ کے اوپر گر گیا. تو اب بادشاہ ہو، مہمان ہوں، اور ایک قریب سے ایسی جسارت ہو جائے کہ بھری محفل میں اور بھری مجلس میں بادشاہ پہ سالن گر جائے. تو بادشاہ نے جب غصے سے دیکھا تو وہ بی بی سمجھدار تھی، اس نے فوراً آیت پڑھی. اس نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ایمان والے بندے جو ہیں وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، وہ اپنے غصے کو بالکل ضبط کر لیتے ہیں. حالانکہ غصہ بڑی کڑوی چیز ہے لیکن وہ اس کو قاذمین الغیظ، غصے کو پینے والے. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ صرف اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کا حکم ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصے کو پی جاتے ہیں اور غلطی بھی معاف کر دیتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا جاؤ میں نے معاف بھی کیا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ کا قرآن پورا پڑھے ان اللہ یحب المحسنین، اور اس کے بعد وہ احسان بھی کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، میں نے تم پر احسان بھی کیا، معاف بھی کیا اور غصہ بھی ضبط کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تینوں آیات سے عمل کیا. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ اور مالک ابن انس بہت بڑے درجے کے امام ہیں،
اور جنہوں نے حدیث مبارک میں سب سے پہلی کتاب لکھنے والے امام مالک ہیں، موطا امام مالک۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں شرف قبولیت جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو بخشا، ورنہ تو امام بخاری سے پہلے کے وہ محدث ہیں، انہوں نے موطا امام مالک لکھی۔ اور بادشاہوں نے کہا بھی کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ہم سرکاری طور پر اپنے تمام شہروں میں بھیج دیں موطا، اور حکم جاری کر دیں کہ ہر آدمی اس کتاب پہ عمل کرے۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ میں نے کتاب شہرت کے لیے یا بادشاہوں کے لیے نہیں لکھی تھی، میں نے تو اپنے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے لکھی، اس لیے مجھے کوئی یہ ضروری نہیں ہے، میں نے ایک کتاب لکھ دی ہے، جس کو اللہ توفیق دے گا وہ عمل کرے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک امتحان کا دور آیا، بادشاہ نے ان کو کوڑے کی سزا دی، کوڑے مارے گئے۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس بادشاہ کے بعد ان کا بیٹا تخت میں بیٹھا، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ امام مالک کا شاگرد ہے رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ ایک دن علیحدہ آئے اور انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرے والد نے ظلم کیا، زیادتی کی، اور آپ کو کوڑے مارے گئے، تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے میرے والد کا، لیکن وہ جیسا بھی ہے میرا والد تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے کوڑوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے، آپ مہربانی کریں اور میں اپنے والد کی طرف سے بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور آپ مجھے اسی طرح کوڑے مارے جس طرح آپ کو مارے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹا مجھے جب کوڑے مارے جاتے تھے نا، میں اسی وقت معاف کر دیتا، جب مجھے کوڑے لگ رہے تھے میں نے اسی وقت بخش لیا تھا، کیونکہ تم سید خاندان سے ہو اور تمہارا باپ بھی سید تھا، جیسا بھی ہو، میں نے کہا اس کی نسبت حضور کے خاندان سے ہے، آل رسول سے ہے، میں معاف کرتا ہوں، میں اس سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، تو میں نے تو تیرے باپ کو معاف کر دیا ہے، تو لہذا اب میں کیسے بدلہ لے سکتا ہوں آپ؟ تو یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی، یہ بہت بڑے صبر کا مقام ہے، یہ بہت بڑی عظمتوں کا مقام ہے، یہ بہت بڑے شان والے لوگوں کا مقام ہے کہ اللہ قوت بھی دے، اللہ طاقت بھی دے، اور اللہ بدلہ لینے کا حق بھی دے، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کہ جاؤ میں نے معاف کیا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی شان ہے، ہر دور میں ایسی تاریخ میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہر تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں اور آگے بھی آئے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا حوصلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ جانی نقصان ہو یا مالی نقصان، اتنی قدر جتنا نقصان ہے بدلہ لینا جائز۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو، مثلاً آج کے دور میں اگر کسی آدمی نے آپ کو لکڑی ماری، تھپڑ مارا، تو اس کا بدلہ آپ خود نہیں لیں گے، بلکہ اولل امر وقت کے حاکم کو جا کے ثابت کریں گے اور وہ بدلے میں سزا دیں گے، ورنہ اگر ہر آدمی اپنا بدلہ خود لینا شروع کر دے تو پھر تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے، پھر تو پورے نظام عالم کے بجائے فساد ہو جائے۔ اس لیے قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو آپ اتنی تکلیف تو اس کو دے سکتے ہیں، لیکن عدالت کے ذریعے، قانون کے ذریعے اور اولل الامر کے ذریعے۔ اچھا، اب فقہا نے لکھا ہے کہ بعض ملک میں عدالتیں ایسی ہوتی ہیں جو انصاف نہیں دے سکتی یا انصاف ملنے کی توقع ہی نہیں ہوتی، پولیس ایسی ہوتی ہے جن سے انصاف کی توقع ہی نہیں ہوتی کہ اگر مدعا علیہ طاقتور ہے تو پولیس والے مدعی کو جیل میں بند کر دیتے ہیں،
تو اس وقت وہ کیا کرے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے حالات میں اگر اسے موقع ملے تو اپنا بدلہ لے سکتا ہے، اور صبر کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہنا جی کہ جب ہم نے ایک آدمی سے بدلہ لینا ہے اور ہمیں اجازت ہے، لیکن ہم نے صبر کیا، تو اب ہمارا بدلہ وہ بڑی طاقت لے گی جو اللہ کی ذات ہے، اس سے بڑا بدلہ کون لے سکتا ہے؟ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا۔ اب وہ اللہ کا بندہ زیادتی کر رہا ہے اور زیادتی کر رہا ہے، اور حضرت ابو بکر خاموش ہے اور صبر ہے اور صبر ہے اور صبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب کھڑے ہیں، تو اب جب کرتے 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 پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے بھی اس کو جواب دیا۔ جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ میرے پاس زیادتی کر رہا تھا، آپ خود دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن میں نے جواب دیا تو آپ چلے گئے، بجائے اس کے کہ میری مدد کرتے۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ کے بندے، جب وہ زیادتی کر رہا تھا تم صبر کر رہے تھے، تم جواب اللہ کے فرشتے دے رہے تھے، اور جب تم نے جواب دیا تو اس کے برابر ہو گئے، پھر میں کیوں کھڑا ہوتا وہاں؟ تم تو پھر اسی آدمی کی سطح پہ گر گئے، تو لہذا اس مجلس میں کھڑا ہونا میں نے پسند نہیں کیا۔ اسی لیے علماء اسلام نے، مفسرین الزام نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر جو بات موجود ہے کہ سب سے پہلی گالی حضور کے صحابہ کو دینے والے کون ہیں؟ مکے کے کافر، یعنی صحابہ کو گالی دینا یہ کفر کی علامت ہے، یہ اسلام کی علامت نہیں ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، لیکن یہ تو عام مسلمان کی بات ہے، اور کہاں صحابہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا قرآن دیکھیں کہ سب سے پہلی گالی جو ہے نا جی وہ کافروں نے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ جس طرح میرے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو کافروں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ محمد مصطفیٰ ہم ایمان لے آئے جیسے یہ بے وقوف پاگل لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو سب سے پہلی گالی دینے والے کافر ہیں، لیکن اس گالی کا جواب کس نے دیا؟ اللہ نے عرش اولا سے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، میرا مدنی یہی بدبخت بے وقوف اور پاگل ہیں جو شان صحابہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تم صبر کرو گے تو پھر اللہ بدلہ لیں گے، اور جب اللہ بدلہ لیں گے تو اس کا بدلہ تو پھر اس کی طاقت کے مطابق ہوگا نا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ صبر کریں، اور اردو میں بھی محاورہ ہے کہ صبر کا پھل جو ہے وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ تو جب آدمی صبر کرتا ہے تو پھر بدلہ اللہ پاک ہے۔ ہند میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دہلی میں شاہی مسجد کے پاس آگے گلی میں جا کے ایک مجذوب تھا، دیوانہ سا فقیر تھا، وہ بیٹھا ہوتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی، پتلا تھا، اور وہ نالی جو پانی کی بہ رہی ہے نا وہ پانی میں مارتا رہتا اور کھیلتا رہتا تھا۔ اس کے کنارے پہ سڑک ہے، ساتھ سڑک ہے، تو سڑک پر سے ایک بگڑا بگڑا رئیس زادہ جو ہے وہ گزرا، اور اس کے ساتھ ایک طوائف تھی۔ تو وہ دونوں جناب بڑے اعلیٰ لباس میں وہاں سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے
سیر کرتے ہوئے گزر رہے تھے، اور وہ تو اپنی دھن میں مجذوب آدمی بیچارہ، وہ اپنی دھن میں پانی کو مار رہا ہے، وہ پانی کے چھینٹے جو اڑے نا تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئے۔ جب اس عورت کے سوٹ پہ وہ چھینٹے پڑے گندے پانی کے، تو وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے گالی دی اس کو، اور کہا کہ شرم نہیں آتی، دیکھتے نہیں ہیں کہ بھئی اتنا میرا قیمتی کپڑے خراب کر دیے، اور پھر مجھے اب پارٹی میں جانا ہے اور پھر ڈریس تبدیل کرنا اور بڑا مسئلہ ہے، کیسے تم بے وقوف آدمی۔ تو اس کے ساتھ جو آدمی تھا، جو مرد تھا، اس کا عاشق تھا، وہ غصے میں آیا اور اس نے جا کے اس فقیر کو ایک تھپڑ مار دیا، کہا کہ دیکھو اندھے ہو گئے اور تمہیں عقل نہیں ہے اور تمہیں سمجھ نہیں ہے، اور دیکھو سڑک کے کنارے بیٹھے اور گندے پانی میں کھیل رہے ہو۔ غصے میں آ کے اس نے تھپڑ مارا، اور تھپڑ مار کے وہ آ گیا اور اس سے کہا کہ چلو بس یہ کوئی احمق ہے اور بے وقوف ہے، اور وہ بے وقوف نے ایسے دیکھا اور مسکراتا رہا۔ وہ ابھی چند قدم گئے اور وہ آدمی جو ہے گرا سڑک پہ اور تڑپنے لگ گیا۔ اب وہ جناب تڑپ رہا ہے، مجھے پیٹ میں درد ہو گیا، تو اتنا معزز آدمی اور سڑک پہ، اور لوگ کٹھے ہو گئے، میلہ لگ گیا۔ بھی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا مجھے تکلیف ہے، درد ہے، اٹھاؤ اور جلدی کرو اور لے جاؤ۔ وہ عورت بہرحال طوائف تھی اور سمجھدار تھی، ان کو لوگوں کو ڈیل کرنے سے تجربہ تو بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھ گئی کہ یہ ہو نہ ہو بات اسی فقیر کی ہے، یہ اچھا بلا ہے، نہ کھایا نہ پیا، اس کو کیا پیٹ میں درد ہو گیا؟ تو وہ دوڑی اور سیدھی اور فقیر کے پاس آئی اور ہاتھ باندھے اور کہا کہ حضرت مہربانی کریں، مجھے معاف کر دیں، میرا دوست جو ہے وہ مر رہا ہے، آپ نے کچھ کیا ہے؟ فرمایا بی بی میں نے کیا کیا؟ میرے ہاتھوں سے چھینٹے اڑے، تیرے کپڑے خراب ہوئے، تیرے دوست کو غصہ آ گیا، اس نے فقیر کو تھپڑ مارا تو میرے دوست کو غصہ آ گیا، کہا تو میں نے کچھ نہیں۔ میں نے کہا یہ تو اپنی یاری کی بات ہے، دیکھو اس نے تمہارے ساتھ یاری نبھائی ہے اور ہم جس کا نام لیتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ نبھائی ہے۔ کہا وہاں میں نے کچھ نہیں، اب بھوک تو تم جانو، تمہارا یار جانو۔ تو وہ سمجھ گئی کہ بھئی اب میرا آدمی جو ہے وہ نہیں بچے گا، تو وہاں لوگوں سے کہا اور پاؤں پڑی اور منتیں کی اور معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ، ہم نے معاف کیا، تو معاف کیا، وہ اس کے اچھا بھلا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اور چلا گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو صبر کرتے ہیں پھر ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے، اور جب اللہ کسی سے بدلہ لیتے ہیں پھر اس کے بدلے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ کا واقعہ ہے، وہاں میر صاحب ہوتے تھے، میر جمیل، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔ میں اس وقت قرآن پاک یاد کرتا تھا، تو میں نے بھی ان کی زیارت کی تھی۔ بالکل نفیس آدمی تھے، بالکل ظاہراً بھی اور باطناً بھی بڑے لطیف اور نفیس انسان تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ سیشن جج رہے، پھر ہائی کورٹ کے جج بنے، اور ولی من اولیاء اللہ، اللہ کے ولی تھے۔ تو وہ جب کوئی فیصلہ کرتے قتل کا اور کیس آتے تو وہ حضرت ان علاقوں میں، ان بستیوں میں جاتے اور تحقیق کرتے اور پھرتے رہتے، اور کئی دن ایسے بس فقیر بن کے، مسافر بن کے، مہمان بن کے، تاکہ میرے ہاتھ سے غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور جس دن فیصلہ کرنا ہوتا 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی دربار میں رو کے دعا کر کے پھر آ کے کرسی پہ بیٹھتے۔ تو ایک قتل قصہ بہرحال، وہ جب ان کی عدالت میں آیا، فیصلے کا دن تھا، انہوں نے فرمایا کہ بات سنو کہ مصر میں کچھ نہیں ہے، اور انگریز کا قانون مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، کہ جب ایویڈنس ہی نہ ہو، جب گواہی بیٹھ جائے تو سزا جج کیا دے سکتا ہے؟
لیکن ایک بات سنو، میں نے تحقیق کی ہے کہ تم واقعی قاتل ہو، تو میں تو تمہیں سزا نہیں دے رہا، لیکن اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم مقتول جو ہیں ان کو جا کے راضی کرو، یا ان سے معافی لو یا ان کو دیت ادا کرو، بہرحال ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ انہوں نے کہا جی جج صاحب آپ فیصلہ سنائیں، آپ جج ہیں کہ آپ مولوی ہیں؟ اب تقریر شروع کر دی آپ نے مجھے، پہلے ہم مولویوں سے بڑے تنگ ہیں، اب آپ جج بن کر بھی تقریریں شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے بری کیا۔ وہ ذمہ آدمی تھا، باہر ڈھول تماشے اور لوگ اور استقبال، اور وہ جو غریب مقتول کے وارث تھے وہ روتے ہوئے چلے گئے۔ بس ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، ہم کیا کر سکتے۔ وہاں سے جب وہ آئے آگے اسٹیشن پہ، تو اسٹیشن سے بستی ان کی 2 میل کے فاصلے پہ تھی، اور لوگ بہت زیادہ تھے استقبال کرنے والے۔ تو گھوڑیاں وغیرہ لائی گئی تھی، ہاتھ میں گھوڑیاں ہوتی تھی۔ وہ کہنے لگا یار اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، اب میں 2 آدمی گھوڑی پہ بیٹھے ہیں اور باقی پیدل چلیں، اچھا نہیں لگتا، میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ وہ پیدل جا رہے ہیں، ابھی اس نے کوئی 1 فرلانگ سفر کیا ہوگا، اور جناب ایک سانپ کہیں سے چھپتا اور زنزناتا ہوا آیا اور اسی بندے کو ڈنگ مارا اور وہی گرا اور ختم ہو گیا۔ اور وہ جلوس جو ہار پہنا کے جا رہا تھا اسی کی میت اٹھا کے گھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوت ہے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ جسٹس منیر خان جج تھے، بہت ہی سینئر موسٹ قسم کا جج تھا، فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے۔ یعنی وہ ایسا عجیب آدمی تھا، مجھے اس نے سنایا حرم میں بیٹھ کے، کہنے لگا مکی صاحب میری زندگی جیسے گزری، اچھی بری اللہ جانتا ہے، لیکن جب سے اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، اس نے کہا کہ وہ کلا ہوں یا مدعی مدعا علیہ ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف ہے اور میں ہمیشہ کرسی پہ یوں بیٹھتا ہوں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف ہے جج صاحب کو یوں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن مکی صاحب یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں راز ہے، اور آپ خدا کے کعبے میں میرے گواہ ہیں کہ میں ایسے کر کے اس لیے نہیں بیٹھتا کہ خدا پکڑ لے گی کہیں تکبر میں نہیں آگے عقل دکھا رہے ہو۔ اب میں نے تمہیں اتنے اونچے مقام پہ بٹھایا ہے تو میں اللہ کے ڈر سے گردن جھکا کے بیٹھا ہوتا ہوں، ورنہ مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ اب دیکھو میں آپ کے سامنے سیدھا بیٹھا ہوں۔ تو ان کی کورٹ میں ایک تھانے دار نے ایک مقدمے کے بارے میں آگے گواہی دی، اور منیر خان نے کہا کہ تھانے دار صاحب میں سمجھ رہا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے کہا کہ بالکل نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا بے وقوف آدمی جھوٹ نہ بولو، تم چونکہ تھانے دار اور سمجھتے ہو کہ اگر ہائی کورٹ میں آ کے تم مان لو کہ جھوٹ بول رہے ہو تمہیں سزا ہو جائے گی کہ تم نے پھر جھوٹی بات کیوں لکھی، لیکن میں تمہیں تسلی دیتا ہوں میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، لیکن جھوٹ نہ بولو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں خان صاحب میں سچ بول رہا ہوں۔ تو کہا اچھا سچ بول رہے ہو تو قسم اٹھاؤ گے، حلف اٹھاؤ گے کہ سچ بول رہے ہیں؟ انہوں نے ہاں جی اٹھاؤں۔ تو انہوں نے اپنے پی این کو حکم دیا کہ اس تھاندار صاحب کو لے جاؤ، وضو کرو اچھی طرح، جب یہ وضو کر دے غسل کر دے اس کو لے آؤ اور مسجد سے قرآن بھی لے آؤ۔ تو وہ آیا، اس نے پھر کہا جج صاحب نے کہا دیکھو خان صاحب تھاندار صاحب تم جھوٹے ہو، قسم نہ اٹھاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں جناب بالکل میں سچا ہوں۔ میں کہا اللہ کے بندے میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم جھوٹ نہ بولو، اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کی حلف اٹھا رہے ہو، خوف کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں سچا ہوں جی، میں حلف اٹھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا بس اب حلف کیا اٹھانی، تم نے کہہ دی حلف ہو گئی، کوئی حلف اٹھانے کا معنی یہ ضروری ہوتا ہے کہ قرآن سر پہ رکھو، غسل کر لیا، تیار ہو کے حلف کے لیے آ گئے، وہ 20 دفعہ کہہ رہے ہو کہ میں حلف اٹھاتا ہوں، حلف ہو گئی تمہاری، لیکن تم نے جھوٹی حلف اٹھائی۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور اب بھی میرا مشورہ ہے کہ جا کے توبہ کرو۔ وہ نکلا اور جناب وہ اپنے تھانے پہ نہیں پہنچا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ اللہ اس کو بھی معاف کرے،
اللہ کے حرم میں ہم سب اللہ کے معافی مانگنی چاہیے کہ جو لوگ بھی مر گئے اللہ ان کو معاف کرے، ہم بھی ان سے پتہ ہے زیادہ گناہگار ہوں گے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی لاٹھی جب اللہ بدلہ لیتا ہے تو اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اگر کبھی تم پر کوئی ظلم کرے، باوجود اس کے کہ تمہیں اپنے بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن صبر کرو تو بہت بڑا مقام ہے، صبر کرو تو بہت بڑی چیز ہے، اور یہ سنت الانبیاء ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں پہ جس ظالم نے جادو کیا، یعنی میرے مدنی سرکار پہ جادو کیا، اور جادو کرنے والا لبید بن العاصم بدبخت ہے، اور پتہ ہے جادو کیسے کیا؟ یہ جادوگر جو ہوتے ہیں بڑے کافر ہوتے ہیں، یہ بڑے بدبخت ہوتے ہیں اور بڑا ظالم ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو اجاڑنے والے، برباد کرنے والے، یفرقون بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں جھگڑے پیدا کرنے والے، اور یأکلون اموال الناس بالباطل، اور لوگوں کو دھوکہ دے کے مال کھانے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں کہ دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ میرے محبوب کے پاؤں کی طرف سے اور ایک فرشتہ حضرت جبریل جو ہے وہ سرانے کی طرف سے۔ تو اس نے پوچھا کہ ما بہذا الرجل، جو پاؤں کی طرف سے ہے، اس نے پوچھا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا انہ مطبوب، کہ اس پہ جادو ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ من سارہ، کس نے جادو کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ لبید ابن العاصم، لبید ابن العاصم یہودی نے جادو کیا۔ تو اس نے کہا کہ وہ جادو کس چیز میں کیا گیا ہے؟ تو اس نے کہا فی مشتن و مشاطۃ، کہ ایک کنگھی میں حضور کے بال مبارک ہیں، یعنی اس ظالم نے کیا کیا کہ ایک کنگھی میں حضور کے بال جو تھے نا ان کو اس کے دندانوں میں لپیٹا، اور پھر جادو کر کے ہر دندانے میں اس نے میخیں گاڑی، اور وہ جادو والی کنگھی جو تھی اس کو ایک جنگل کے کنویں میں جا کے دفن کیا۔ تو جبریل نے وہ ساری بات بتا دی، حضور بیدار ہوئے اور آپ نے حضرت علی کو بلایا اور صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے جو میرے اوپر جادو ہوا ہے وہ فلاں جگہ دفن ہے، چلو وہاں سے نکالنا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہ پہنچا تو وہاں جو کھجوریں تھیں نا ان ٹنڈ منڈ کھڑی تھی، کوئی پھل ول نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا وہ دور سے ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے شیطانوں کے سر ہوں، اور ایک جنگلی کنواں تھا، اور فرمایا اس کا پانی ایسے تھا کأنہا الحنہ، جیسے مہندی ملا دی جائے تو مہندی کے رنگ کا پانی ہو جاتا ہے، ایسے پانی تھا۔ آپ نے صحابی کو حکم دیا وہ کنویں میں اترے، اور کنویں کے نیچے وہ جو لکڑی رکھی جاتی ہے اس لکڑی کے نیچے وہ دفن تھا۔ وہ بیچارہ ڈھونڈتے 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 اس نے وہاں سے نکالا، اور جب نکال کے لے آیا تو وہ کنگھی تھی، کنگھی میں سرکار دو عالم کے بال تھے اور اس میں میخیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک میخ نکالتے گئے۔ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے جیسے وہ میخ نکلتی تھی نا حضور کا چہرہ کھل جاتا تھا، اور جب وہ سارے بال مبارک کھل گئے تو صحابہ کہتے ہیں سبحان رسول اللہ، حضور کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے گلاب کا پھول کھل جاتا، اور حضور نے وہ کنگھی وہ بال وہ سب لے کے کنویں میں ڈال دی۔ واپس جب تشریف لے آئے تو بالکل طبیعت بحال ہو گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ ایسے اللہ نے مجھے دکھلایا اور جبریل بھیجا اور فلاں جگہ جادو تھا۔ تو بی بی عائشہ نے کہا لو اتیت یا رسول اللہ، حضور اگر آپ ساتھ لے آتے تو ہم لوگ بھی دیکھتے کہ ان ظالموں نے کیا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کو ہوا ملے اور مدینے میں لڑائی ہو جائے، اس لیے میں نے وہی پھینک دیا کہ اللہ بدلہ لے گیا، اس بات کو شہرت دینے کی کیا ضرورت۔ یعنی اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم، رحمت دو عالم،
سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدلا ہو، حملہ ہو اور جادو کا ہو، لیکن حضور فرمایا میں وہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتا، بس اللہ نے مجھے بتا دیا، اللہ نے مجھے بیماری سے بچا لیا، اللہ نے میری حفاظت کر لی، اب میں لے آتا اور لوگوں کو دکھاتا اور جلوس نکالتا اور مدینے میں تو لڑائی ہو جاتی، قتل عام ہو جاتا۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا میں اپنا بدلہ لینا کسی سے نہیں چاہتا۔ تو یہ جادوگر لوگ جو ہیں یہ بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں، دعا کریں اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کو ساحرین سے، ظالمین سے، کافرین سے، مشرکین سے، معاندین سے، حاسدین سے، حاقدین کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ان کا علاج کوئی نہیں ما سوا اللہ کی پناہ پکڑنے، کہ بس اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ، معوذتین اور سورۃ البقرہ، اس کی تلاوت کیا کریں، اللہ کی رحمت سے اللہ اس شر سے بچائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حملوں سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ بڑی بدبخت بلا ہوتی ہے، اور جادو ایک ایسی، اچھا خدا کی قدرت دیکھو، یہ جتنے علوم ہیں نا شیطانی، یہ جادو ہے یا منجم ہے یا علم جفر ہے، علم اعداد ہے، اور اسی طرح اور علوم ہیں، یہ سارے سفلی علوم ہیں، اور یہ سارے شیطانی علوم ہیں، اور یہ شیطانی علوم جو ہے یہ اثر بھی بڑا کرتے ہیں۔ خدا کی قدرت ہوتی ہے کہ یہ جیسے وہ محاورہ نا جادو وہ جو سر پہ چڑھ کر بولے، تو یہ خدا کی قدرت ہے کہ آپ مولوی لاکھ وظیفے پڑھتے ہیں، آپ کے وظیفے مہینے لگا لیں گے، یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے چٹکی میں بس چٹکی بجانے میں اثر ہو جائے۔ یہ جتنے شیطانی علوم ہیں نا یہ بہت اثر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حملوں سے محفوظ ہے۔ خداوند کریم کی مجھے ایک دفعہ اس سے کچھ عرصہ قبل میں سفر پہ تھا اور وہیں مجھے تکلیف ہوئی، اور جناب وہ سمجھ نہ آئے، تکلیف، بخار، گلے میں تکلیف، خون آ رہا ہے، اور طبیعت میں بے چینی، پریشانی، عجیب سی حالت اور سمجھ رہا ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ اللہ کے حرم کی مہربانی سے ہے، اللہ کے کعبۃ اللہ کے احترام میں، ورنہ ہم کیا ہیں، ہم جیسے تو کئی رل گئے مولویوں کے لڑکے، یہ تو کعبۃ اللہ کا فضل ہے اور کعبے کی شان ہے کہ لوگ عزت کرتے ہیں، اصل تو اس گھر کی عزت کرتے ہیں، ہماری تھوڑی کرتے ہیں، اصل عزت تو اس گھر کی اور اس گھر والے کی ہوتی، لیکن ہمیں بھی چونکہ ایک ادنا سی نسبت ہو گئی ہے، تو جیسے کہ شیخ سعدی نے پوچھا تھا نا مٹی سے کہ تو مٹی ہے، تم سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ اس نے کہا میں تو مٹی ہوں لیکن میرے اوپر پھول کا درخت لگا ہوا ہے، تو اس کی صحبت کا اثر ہو گیا ہے، مگر میں تو وہی مٹی ہوں، وگرنہ من ہما خاکم جیسم۔ تو اصل تو برکت جو ہے نا یہاں کی ہوتی ہے، جناب بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے ڈاکٹر، کوئی این ڈی والے دیکھ رہے ہیں اور چیسٹ والے دیکھ رہے ہیں اور فلاں دیکھ رہے ہیں اور ایکس رے اور سارے جہان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور نتیجہ ہو گیا سب ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی نتیجہ ٹھیک ہے اور میں اٹھ نہیں سکتا، میں نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، میری حالت یہ روز بروز گرتی جا رہی ہے، وہ کہیں جی ہم کیا کریں، ہمارے علم کے مطابق آپ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا بابا بات یہی ہے، میں نے دوستوں نے کہا بھی میری سیٹ کراؤ۔ اچھا پھر خدا کی شان یہ ہے کہ ہم چاہے مر جائیں نا جی، لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ حضرت جلسے پہ ضرور آئیں۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقریر کرتے ہوئے اسٹیج پہ مر جاؤ لیکن پہنچو ضرور، تاکہ جلسے والا سچا ہو جائے، مرتا ہے تو مولوی مرتا ہے مر جائے دفاع، وہ تو سچا ہو جائے نا کہ میرا جلسہ کامیاب ہے، لوگ آ گئے تھے۔ اچھا اسی حالت میں جناب جلسوں میں بھی جاؤ، تقریریں بھی کرو، عجیب کیفیت۔ میں نے کہا بھائی میری سیٹ کراؤ، مہربانی کرو، موت حیات اللہ کے ہاتھ میں، اگر مرنا ہے تو اچھی بات ہے کہ خدا حرمین شریفین میں تو لے جائے۔ میں کراچی واپس آیا، وہی تکلیف،
میں مکہ پہنچ گیا، وہی تکلیف۔ عجیب عالم ہو، کوئی سمجھ نہ آئے۔ تو مجھے مکہ شریف میں آئے ہوئے کوئی دوسرا یا تیسرا دن تھا، ایک ہمارے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو بہت بڑے عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، بڑی کتابیں لکھی ہیں شیخ محمد موسیٰ نے، اور شیخ الحدیث بھی تھے، اور میرے ساتھ بہت مہربانی کرتے۔ وہ خدا کی قدرت عمرے پہ آئے، رمضان شریف تھا، روزے شروع ہو گئے، وہ مجھے ملنے کے لیے تشریف لایا، میں جناب پڑا ہوا ہوں، وہ میرے پاس آ کے بیٹھے اور دیکھتے رہے اور پتہ نہیں کیا پڑھتے رہے، مجھے تو آتا واتا ہے کچھ نہیں، میں تو خود ان باتوں کا قائل بھی نہیں۔ تو وہ بیٹھے کہتے ہیں کہ وکیل صاحب آپ پر تو جادو ہے۔ میں نے کہا یار ہوگا، کون جادو کرے گا؟ اس نے کہا بہرحال آپ پہ جادو ہے، کون کرے گا یا کون نہیں کرے گا، آپ پہ بہرحال جادو ہے۔ وہ بیچارے جناب پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے، اور میرا سر پکڑ کے اور کچھ 2 گھنٹے پڑھتے رہے قریب۔ اللہ ان کی قبر پہ باغ جنت بنائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ درجات عطا فرمائے۔ وہ جناب نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا میں ظہر کی نماز پڑھ کے پھر آتا ہوں۔ میں تو وہی گھر میں نماز پڑھتا تھا، 2 آدمی بلا لیے اور وہیں جمع۔ اب ظہر کی نماز میں تھوڑی سی میری طبیعت بحال ہونی شروع ہوئی۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت پھر تشریف لائے اور پھر پڑھا، پھر عصر کی اذان ہوگی، پھر میں اچھا میں تو حرم جاتا ہوں، آپ ڈرائیور کو کہیں اور میں نماز پڑھ کے پھر آتا ہوں۔ میں نے وہی نماز پڑھی لیکن پہلے سے طبیعت بہتر۔ تو عصر کے بعد پھر آئے، حضرت نے پڑھا، اور رات کو تراویح میں نے حرم میں پڑھی، کوئی تکلیف ہی نہیں، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کچھ تعویذ ہے؟ میں کہا تعویذ شویذ تو میں نہیں کرتا، سیدھی سی بات۔ میں نے کہا یہ تعویذ تو رکھو اپنے پاس، یہ نہ میں کرتا ہوں نہ میں مانتا ہوں، تو باقی یہ ہے آپ نے پڑھا ہے، اللہ اس کا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہرحال اللہ نے ایسی مہربانی کی کہ بالکل تراویح میں نے حرم شریف میں آ کے پڑھی اور صبح روزہ رکھا، کوئی تکلیف ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے۔ پھر مجھے ایک خط ملا، اس نے خط میں لکھا کہ ہم نے آپ پہ جادو کیا تھا۔ میں کہا چھوڑو، اللہ بدلہ لے گا، ہم کیا ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، کیا تھا۔ اچھا ہمارا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم تو بیوقوف قوم کے لوگ ہیں نا، بلوچ قوم کے لوگ ہیں، تو ہماری قوم برادری کو پتہ لگا، انہوں نے کہا صحیح حکم کرو، ہم نے کہا گھر اٹھا لیں۔ میں چھوڑا یار کیا گھر اٹھا لوں، بیوقوف آدمی، پاگل کے بچے، عقل کرو بس۔ انہوں نے جو زور تھا لگا دیا، ہمیں اللہ نے معافی دے دی، بچا لیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اگر بدلہ لینا ہے تو اللہ لے گا، ہم کیا بدلہ لیں؟ تو اس لیے اگر آدمی صبر کرے تو پھر اللہ بدلہ لے گا۔ ہم تو خود عاجز ہیں، عاجز کیا بدلہ لے گا بھائی؟ ہم تو خود کمزور ہیں، ضعیف ہیں، عاجز ہیں، ہم کسی سے کیا بدلہ لیں گے؟ وہ تو قوی ہے، قہار ہے، جبار ہے، متکبر ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر صبر کرو گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صبر کی توفیق دے۔ دعا کرو اللہ ہماری ظاہری، ہماری بچوں کی گھر کی بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائے۔ آج کل پھر میں 2 مہینے سے چکر میں ہوں، اللہ عالم، اللہ عالم بیماری ہے یا پھر وہ کوئی حملہ ہے، خدا جانتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں بھائی، میں تو ہوں جائے نظر ہے، مجھے پتہ چلا کوئی نہیں رکھتا۔ تو کئی لوگ آتے ہیں جی حضرت ہمیں استخارہ کرتے ہیں، بے وقوف مجھے اپنے استخارے کا پتہ نہیں لگتا، تمہارے استخارہ کا۔ کئی آ جاتے ہیں حضرت تعویذ لکھتے ہیں میری شادی نہیں ہوتی، میں نے کہا میری 10 سال ہو گئے نہیں ہوتی، میرے تعویذ آتا بے وقوف، پہلے میں آپ نہیں نہ کر رہا تھا۔ یہ ساری باتیں ہیں، اس کے فیصلے ہیں، آمنا باللہ، بس رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ ایمان سے کہو، دیکھو نا جی، بندہ تو بندہ ہے نا، کتی کے کتنے بچے ہوتے ہیں، بکری کے کتنے ہوتے ہیں، وہ کس سے جا کے وظیفے تعویذ کرواتی ہے؟
بس یہ نظام ہے اللہ کا بس. ہاں جادو ہے, قرآن کہتا ہے ہمارا ایمان ہے. حدیث ہے جادو ہوتا ہے, ہم بھی کہتے ہیں ہوتا ہے, لیکن وہ کیسے نکلے گا؟ ہمارا ایمان ہے اللہ نکالے گا, قرآن نکالے گا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں. بھائی ذرا آسانی سے لکھا کرو. بہرحال آپ کے نام بدلنے سے نکاح کے وقت مثلا نام ہے, پاسپورٹ میں نام ہے, کچھ نہیں ہوتا. تمہارا نکاح ٹھیک ہے, بالکل فکر نہ کرو. ایک عورت نے حیض روکنے کی گولیاں کھائیں, لیکن اس کے باوجود بھی حیض شروع ہو گیا تو اب حیض ہے. یا تو نہ ہوتا, یا بند ہو جاتا, یا اب بھی بند ہو جائے. نہیں ہوا تو حیض ہے. نہ نماز پڑھے نہ مسجد میں آئے, اور مدینہ شریف جائے تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. ہمارے ایک دوست کا ہسپتال میں آپریشن ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ بھی دعا کریں, اللہ مجھے بھی, میرے گھر میں بھی تکلیف ہے, بس دعا کریں اللہ سب بیماریاں بلائیں اپنی رحمت سے دور کر دیں. ہم گناہ گار ہیں, بے سہارا ہیں. مالی سوا قبعی باب کہی بطن ولئن رزقت فأی باب اقرأ, کہ مولا تیرے دروازے کے سوا دروازہ ہے, اور اگر تو نے بھی ٹھکرا دیا تو پھر ہم کہاں جائیں. سر میں ٹوپی پہننا سنت ہے, ہاں جی ٹوپی پہنو, پگڑی پہنو, رومال پہنو, سب سنت ہے. میرے محبوب کبھی سر ننگا کر کے بازاروں میں نہیں گئے. سرکار دو جہاں نے کبھی سر ننگا کر کے نماز نہیں پڑھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی حمام میں بھی سر ننگا کر کے نہیں جاتے, الا غسل کے وقت اتارتے. کہتے جی کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا چاہیں بالکل دیکھیں جناب, کوئی منع نہیں ہے. آپ کی بیوی ہے, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور بیوی بھی دیکھ سکتی ہے, کوئی منع نہیں ہے. بس باقی یہی رہ گیا ہے دیکھنا, اور کیا. بہت قیمتی چیز ہے, دیکھا کروں. اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ویسے آپ ایسا کریں گے, ایک لوٹا پیشاب کا بھر کے شیشے کا رکھ لیا کرو, اس کو دیکھا کرو. وہ بھی تو پیشاب کی جگہ ہے نا, اور کیا ہوتا ہے, وہاں سونا بنتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ویسے شریعت میں جائز ہے. مسئلہ یہ ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا بدن دیکھ سکتے ہیں. ایک آدمی نے پاکستان سے دبئی آیا, دبئی میں سامان گم ہو گیا, احرام گم ہو گیا, جدے سے احرام باندھا, ایک بکری دم پڑ گئی. احرام گم ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا, جہاز میں بیٹھے بیٹھے اسی شلوار میں بیٹھے رہو, یہ قمیص نکال کے بنین نکال کے لبیک اللہم لبیک, احرام ہو گیا, جب جدے اترو چادر باندھ لو. یہ مسئلہ پہلے پوچھنا چاہیے تھا. صلاۃ التسبیح جو ہے حدیث ضعیف ہے, لیکن فضائل اعمال میں علماء ضعیف حدیث کو لیتے ہیں. تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو منع نہ کریں, نہ پڑھے تو زبردستی نہ پڑھائیں. بیع مضاربہ جب ہوگی انشاءاللہ تو آپ کو پڑھائیں گے. میں نے توبہ کی لیکن دل مطمئن نہیں, اللہ اطمینان نصیب کرے. حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل کہاں دفن ہیں اللہ اعلم, کسی حدیث میں کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, ماں سوائے حضرت ابو بکر کے سارے شہید ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں طبیعی موت سے فوت ہوئے ہیں. ایک عورت میقات پہ آئی اور حیض آ گیا, اس نے وہاں سے احرام کی نیت نہیں کی. اب جب حیض سے پاک ہو جائے, غسل کرنے کے بعد مسجد عائشہ سے جا کے نیت کرے, احرام باندھ کے عمرہ کرے, اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے, کیونکہ عورت حیض کی حالت میں عمرے کی نیت کر سکتی ہے. نماز نہ پڑھے, بس لبیک اللہم لبیک پڑھ لے.
عورت کے 2 بڑے سیزیرین آپریشن ہوئے ہیں بچہ پیدا کرنے کے لیے، تو اب اگر وہ 2 سال کے لیے وقفہ کرنا چاہیں بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ ہم 4 بھائی ہیں، 2 آدمی 2 بھائی ہم یہاں مزدوری کرتے ہیں اور 2 بھائی پاکستان میں ہیں۔ ہم یہاں سے جو پیسے بھیجتے رہے والد کو، انہوں نے مکان بنایا، اگر وہ پیسے آپ نے والد کو دے دیے، والد کا ملک ہو گیا، والد نے مکان بنایا، اب تقسیم ہوگا تو سب بھائیوں کو ملے گا۔ لیکن اگر پیسے بھیجتے ہوئے آپ نے والد سے کہا تھا کہ ہمارے لیے مکان بناؤ، تو پھر وہ مکان تمہارا ہوگا، باقی بھائی شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر تم نے پیسہ باپ کو دے دیا ہے تو انت و مالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال بھی باپ کا ہے، اور باپ نے مکان بنا دیا، وہ اس میں سب کا حصہ ہے۔ اپنے میقات سے احرام باندھا اور کسی وجہ سے تم پھر مدینہ چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر احرام باندھ کے آ گئے، ٹھیک ہو گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ سرکار دو عالم کی جب وفات ہوئی تو حضور پاک کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضور خود امام الانبیاء ہیں، حضور کا امام کون بنتا؟ صحابہ کمرے میں کھڑے ہو کے درود پڑھ کے آ جاتے تھے، کوئی امام نہیں بن سکتا حضور کا۔ اگر ایک آدمی نے حنفی مسلک پہ ہوں، فجر کی نماز سے پہلے طواف ختم کیا، 2 رکعت نہیں پڑھی، تو آپ کے لیے 2 رکعت طواف جو ہے سورج نکلنے کے بعد پڑھنا ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک سورج سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حنفی مسلک پہ ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کو لیتے ہیں کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، حضور نے فرمایا کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد نہ پڑھو جب تک کہ سورج غروب نہ ہو۔ تو بہرحال آپ کے لیے یہی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کرانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر ایک عورت کا بچہ ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو گرا دیا جائے ورنہ اس سے بہت بڑا خطرہ ہے ماں کے مر جانے کا، بہرحال آپ ایسا کریں کہ مسلمان نجی ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھائیں، اگر سب کا اتفاق ہو تو جان بچانے کے لیے دارالفتاء سے رجوع کریں، شاید وہ آپ کو فتویٰ دے دیں، ورنہ کوشش کریں کہ نہ گرایا جائے۔ اگر آپ نے 7 دن مکے میں رہنا ہے اور 7 دن مدینہ منورہ میں، حنفی مسلک کے مطابق آپ مسافر ہیں۔ اہل حدیث حضرات 4 دن کے بعد مسافر نہیں رہتے، قیام ہو جاتا ہے، لیکن حنفی مسلک میں کم از کم 15 دن کی جب تک نیت نہ ہو تو آدمی مقیم نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ علیحدہ نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، اور امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ امام کے تابع ہو جاتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعائے استخارہ چھپی ہوئی آپ کو مل جائے گی، وہ دعا پڑھیں، اور جب وہاں لفظ آئے ان ھذا الامر، وہاں اس کام کا نام لیں اور 3 دفعہ وہ دعا پڑھیں۔ اگر ایک رات میں کوئی طبیعت کا رجحان نہ ہو پھر دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، تاکہ 7 راتیں کریں۔ تو جب آدمی استخارہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ پھر اس کو اگر کام اللہ کو منظور ہے تو ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ کہتا جی کہ کالجوں میں اور ہسپتالوں میں نرسوں کی وردی جو ہے وہ سفید ہوتی ہے۔ یہ انگریزوں کا قانون ہے، اسلام کا تھوڑا ہے۔ کالج بھی ان کے اور ہسپتالیں بھی ان کی، دوائیں بھی ان کی، قانون بھی ان کا، کتابیں بھی ان کی۔ اسی لیے تو علامہ اس نے کہا تھا نا حالی نے کہ اولاد سے کیسے بو آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ تو پھر اس سے فتوے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ورنہ حضور پاک نے فرمایا ہے مرد کے لیے سفید لباس افضل ہے اور عورت کے لیے رنگین لباس افضل ہے۔
ہمارے گھر میں ذکر کا اجتماع ہوتا ہے، اچھی بات ہے، اللہ کا ذکر جیسے بھی ہو، میں تو منع نہیں کرتا بھائی۔ آج کل لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، VCR پہ بیٹھتے ہیں، کوئی آدمی کسی طرح اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے تو اس کو لگنے ہی دو۔ انشاءاللہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اللہ اس کو ہدایت پہ جلدی لے آئیں گے، کم از کم وہ گناہوں سے اور منکرات سے تو دور ہے۔ اگر مسافر ہے، حرم میں جماعت نہ ملے، قصر نماز پڑھے۔ نماز ظہر کی جو سنتیں ہیں یا عشاء کی، مسافر پہ معاف ہیں، لیکن اگر پڑھنا چاہو تو بالکل پڑھو، اللہ ثواب دیں گے، اور سنتیں پوری پڑھنی ہوں۔ مقام ابراہیم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان کیسے محفوظ رہ گئے؟ یہی تو معجزہ ہے۔ معجزے کا معنی تو یہی ہوتا ہے نا، جو دنیا کرنے سے عاجز ہو وہ اللہ پیغمبر کے ہاتھ سے کر دے۔ تو اللہ نے اس کو جب نشانی بنانا تھا قیامت تک تو نشانی بن گئی۔ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ کہتے جی زمین تو اللہ کی ملکیت ہے، تو بندے جو ہیں وہ اللہ کی ملکیت نہیں، زمین اللہ کی ملکیت ہے، بندے تو بیویاں بھی اللہ کی ملکیت ہے، جو لے جائے، جو حل چلائے اسی کی۔ یہ کیا عقل ہے؟ جو شریعت نے احکام دیے ہیں، مالک بنانے کا حق دیا ہے، وہ حق ہے۔ اگر ملک نہیں ہوتی پھر حضور پاک نے کیوں خریدی؟ کیوں کنویں خریدے گئے؟ کسی کے ملک تھے تو خریدے گئے۔ یہ ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان پر ذرا غلبہ ہو جاتا ہے زیادہ۔ اگر رشتے دار پسند نہ ہو تو کنارہ کشی کریں، کنارہ کشی حرام ہے، سلو کرو، محبت پیدا کرو، معاف کرو، ایک دوسرے پر سلام کرو۔ احسن لمن اساء الیک، حضور نے فرمایا جو تیرے ساتھ برا کرے تم بھلائی کرو۔ سبا بیوی کو طلاق کہہ دیا، ماشاءاللہ غصہ ہمارے رہنے کا ٹھنڈا کر رہے اور سزا بیوی کو دے رہے۔ اب مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، ماشاءاللہ آپ جناب غصہ ٹھنڈا کیا، کام ہو گیا، سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا۔ فی امان اللہ، تجارت کے لیے پیسہ دیا، نفع نقصان میں برابر کا شریک تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور مشترکہ مال فروخت کرنے کے بعد بھی میرا راس مال سے 12,000 باقی رہ جاتا ہے، مرحوم کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب اس کی کوئی اولاد نہیں تو آپ کو کون پیسے دے؟ معاف کر دو، بخش دو اس کو بس۔